عمل کر سکا. خدا ہم سب نے دعا کی ہے، اس پہ ہم سب دعا کریں. بابا جی کا وسیلہ نہ، آج ان کا دن کا وسیلہ نہ، کہ خدا سرفراز صاحب نے بھی صحت دے، ان کی صحت میں بہتری ہے. کئی بار وہ جیسے ناجیز کو اشاراتاً فرماتے رہے کہ پیر صاحب ہم بارڈر کا بران شاہ کس وقت بارڈر کراس کرنے میں میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ پاک کا جب یہ اشعار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ناظرین، آپ جڑ چکے ہیں جموں و کشمیر نیوز سروس سے. سلسلہ نقش بندیہ دور حاضر کے کامل ولی دربار بابا جی صاحب لاروی کے سابق سجادہ نشین معروف روحانی پیشوا میاں بشیر احمد لاروی کا دوسرا یومی وصال نہایت عقیدت اور احترام سے منایا گیا. اس موقع پہ درجنوں علماء کرام نے قرآن خوانی، درود و اذکار، ختمات معظمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے زائرین کو تلقین کی. اس موقع پہ 2 کتابوں کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی. موجودہ سجادہ نشین میاں الطاف احمد نے عرس کے اختتام پر اہل اسلام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. زائرین کے لیے طعام اور قیام کے لیے خاطر خواہ بندوبست بھی کیے گئے تھے. پیش ہے جموں و کشمیر نیوز سروس کی یہ خصوصی پیشکش. فرمایا میرے مریدو لار کے جانے والوں، میں تو ظاہر میں تم سے پردہ کر رہا ہوں، لیکن گدی خالی نہیں چھوڑی جا رہی ہے. تمہیں جو بابا دے کے جا رہا ہو اس کا نام بابا میاں بشیر احمد لاروی ہے. اور اسی ریت پر عمل کرتے ہوئے 26 جیٹھ 8 جون 2017 بولیے زور سے 26 جیٹھ 2017 کو میرے آپ کے پیر نے، ولی لاسانی نے، ولی باکمال نے، ولی صاحب جمال نے دستار خلافت مسند اور تاج رکھ کر کے میرے تمہارے بابا جی نے فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا میاں الطاف ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے بابا جی کا دن پر ریلیز کری تھی، بات ڈائری پہنا ریلیز کری تھی، بات تھی 1960 سے لے کے 70 تک تھی. آج جڑی ہم یہ ریلیز کرنے لگا ہوا یا 1970 سے لے کے 1980 تک کی. قرآن کریم کی میں نے سورہ المومن کی پہلی آیت شریف مختصر ترین آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ کا اس میں جو پیغام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. 9 یا 10 سالہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جو محاصل ہے 10 یا 12 صحابہ اقبال سامنے بیٹھے ہیں، اور ان پہ جو سختیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو غربت ہے، جو مصیبت ہے، وہ ناقابل بیان ہے. ہر صحابی یہ چاہ رہا ہے کہ نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کب تک، لیکن احترام اور آپ کی جو عظمت ہے وہ سامنے کسی کو یہ طاقت نہیں کہ کوئی یہ سوال کرے. اور اسی موقع پہ اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، قد افلح المومنون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس امت کو کہ بلا تحقیق کامیابی جو ہے، بتحقیق کامیابی جو ہے وہ گاڑی میں نہیں ہے، مکان میں نہیں ہے، بنگلے میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے. اگرچہ یہ سب چیزیں ہونی لازمی ہیں، لیکن راستہ اس کے لیے حلال کا ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب بھی آپ دعا مانگے تو دعا مانگا کریں اللہم انا نعوذ بکا من الکفر والحاجہ، یا اللہ ہمیں بچانا کفر کرنے سے اور حاجت مند ہونے سے. گو کہ مسلمان حاجت مند نہ ہو، یہ حاجت روا ہو، یہ دینے والا ہو، یہ خرچانے والا ہو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، جیسے قرآن کریم کا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے میرا مولا پاک اس سب کو ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا، ان کا خلفاء نے پہنچا، انبیاء نے پہنچا، صحابہ کرام نے پہنچا.
اے میرا مولا پاک خاص طور پر آج کا اس دن کو ثواب میرا بابا جی نے پہنچایا، حضرت جناب بابا جی صاحب رانا، حاجی بابا صاحب رانا، کئیاں شریف کا حضراتانا، حضرت سلطان العارفین نا، حضرت شیخ نور الدین ولی نا، حضرت باقی بلّہ نا، حضرت مجدد الفسانی نا، شاہدرہ شریف کا حضراتانا، بر صغیر کا تمام اولیاء جائیں، خاص طور پر جموں کشمیر کا جڑا اولیاء خدایا انہوں نے ثواب پہنچا، میرا بابا جی نے خاص طور پر ان سب کلمات کو ثواب پہنچا، ایک جڑی خیرات کی ہے اس کو ثواب پہنچا، جنہاں لوگوں نے باہر ختم پڑھایا خدایا اس کو ثواب پہنچا، ان کی عرضانہ قبول کر خدایا۔ اے میرا مولا پاک اس مجلس میں اس عرس شریف میں جڑا شرکت کرنا آیت موجود ہے خدایا، ان میں کوئی بھی بیمار ہے خدایا اس کو شفا دے، اے میرا مولا پاک اس میں شفا دے، اے میرا مولا پاک اس میں شفا دے، ان کا ڈیرہ میں کوئی بیمار ہے خدایا اس میں شفا دے، ان کی مرادہ نہ پوری کر، ان کا ڈیرہ میں خیر تے برکت کر، ان کا کاروبار میں بہت کر، اے میرا مولا پاک ان کا بچہ بے روزگار ہے ان کا روزگار کو بہتر سوا کر، ان کی پریشانیاں نہ خدایا ان پر اپنا فضل کر خدایا، ہم سب نے خدایا ہمارا گناہ کی معافی دے، اے میرا مولا پاک ہم سب نے ہمارا گناہ خدایا تو فضل کر خدایا کرم کر، تم سارا آیا 2 مہینہ پہلا 26 جیٹ پر آیا، برے آساری بھی آتا رہا، آج پھر آیا، اس گل تے پتہ لگا کہ بابا جی نال تم نہ کتنا پیار ہے، تے بابا جی نال تھارے نال کتنا پیار ہوئے تم میں نہ پتہ، بابا جی اور اس مسجد جڑا امام ہوئے تھا اس کے پر انہوں نے رجسٹر رکھے ہو کہ اس رجسٹر میں مزمانہ کو نام لکھ تو شام کے بعد میں دیکھیں تھا اس لسٹ میں، تو اس لسٹ میں رجوری پونچھ کا مضمان زیادہ ہمیں تھا تو بابا جی خوش ہو جائے، تو رجوری پونچھ کا مضمان کاٹ ہمیں تھا تو ان کی توجہ ہی کاٹ چاہے تھی، پھر ہم نے پوچھے ہی نہیں ہمیں تھا کہ کیو کہ نہیں کیو، تو تھارے نال ایک الگ محبت تھی، ایک الگ پیار تھو، ایک الگ شفقت تھی، تو بابا جی نے آپ نے بچپن بھی تھارے نال گزارے ہو، اپنی جوانی بھی تھارے نال گزاری، اپنی سیاست بھی تھارے نال گزاری، تھاری خوشیاں میں بھی گیا، تھوڑا غمہ میں بھی رہا، تو آج بھی ان کی ساری توجہ تھارے نال، ہمارے واسطے انہوں نے اتنی دعا کی نہیں ہے کہ میرا جو آدمی نہ دعا کرنے کی لوڑ ہے، انہوں نے اتنی دعا کی نہیں ہے کہ ہم نے لوڑ ہی بے اللہ تعالیٰ نے تھارے واسطے اتنا کچھ مانگ ہے، کہ خدا میرو تے تھارو اس دربار شریف کو جو سلسلہ جڑو ہے اس میں اسی طرح کامیاب ہے، حضرت جناب بابا جی صاحب کی، حاجی بابا صاحب کی، بابا جی کی جڑی نصیحت ہے ہم اس پر عمل کر سکا، خدا ہم سب نے دعا کی ہے، ایک بھی ہم سب دعا کرو بابا جی کا وسیلہ نہ، آج ان کا دن کا وسیلہ نہ، کہ خدا سرفراز صاحب نے بھی صحت دے، ان کی صحت میں بہتری ہے، اللہ دی بہتری ہے، خدا اور فضل کرے۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان پورے بر صغیر بلکہ پوری دنیا کے اوپر ہے، اور آپ سے منسلک ہزاروں عقیدت مند اس وقت بھی موجود ہیں، اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور پھر اس خانوادے نے حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد مذہبی، ملی، ملکی جس طریقے کی خدمت کی وہ بھی ایک جہان اس سے واقف ہے۔ اور پھر حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جگر گوشہ حضرت حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا یہ دوسرا سالانہ عرس ہے، اور حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ہشت پہلو شخصیت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم سے، ادب سے، روحانیت سے، ہر طریقے سے نوازا ہے، اور بیک وقت جس وقت وہ خانقاہ کے اندر بیٹھتے تھے لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے تھے، لیکن جس وقت ایوان بالا یا اسمبلی کے اندر بیٹھتے تھے قوم کی قیادت کرتے تھے، یعنی وہ بہترین ادیب بھی، شاندار خطیب بھی، اور اس کے علاوہ ملی قائد بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تصوف اور روحانیت کے بہترین امین بھی،
اور جس طریقے سے اس خانقاہ کا انہوں نے کام کیا ہے یہ ان کی مثال آپ ہے، اور ساری زندگی انہوں نے جو بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو جاری و ساری رکھا اور اسے دور تک پہنچانے کی کد و کاوش کی ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ان کے مرید اس وقت جموں کشمیر، پنجاب اور اس سارے علاقے کے اندر موجود ہیں، اور ان کی جو روحانیت اور ان کے ساتھ لوگوں کی جو وابستگی ہے وہ ایک دیوانگی کی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں گے ٹھیک 15 اگست کو جس وقت ایک ہماری جموں کشمیر کی اگر میں بات کروں تو ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے، رات کو جس وقت ہم لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت کا وصال ہو گیا تو اب صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ دیوانے کہاں رک سکتے تھے، اسی طریقے سے وہ آئے، لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ کسی بندے سے آئیڈینٹی کارڈ بھی چیک نہیں ہوا، سارے لوگ آئے اور شاندار طریقے سے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے اور اس کے بعد بھیگی پلکوں سے ان کو الوداع کیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ آج بھی اب یقین جانیے کہ ہم آتے ہیں یہاں پہ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضری دیتے، لیکن جس کرسی پہ حضرت میاں بشیر صاحب بیٹھا کرتے تھے اس کے اوپر جس وقت نگاہ پڑتی ہے تو دل کی جو کیفیت ہے تو اس احساس کو ہم الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے ہیں، یہ صرف احساس ہے، اور کوئی بھی احساس ہو اس کو الفاظ کے اندر ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک وعدہ ہے اور وہ وعدہ وفا سب کو کرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ بہرحال حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر جو دلکشی، جو جاذبیت تھی وہ بس انہی کے ساتھ خاص تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو عام اور تام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج واقعاً یہ حضرت میاں بشیر صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا یوم وصال تھا، اور اس یوم وصال کے حوالہ سے یہاں ریاست ہی نہیں بلکہ ملک کے کونا کونا سے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اس بابرکت مجلس میں شرکت کی۔ اصل میں یہ وہ دربار ہے جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ سے دین مبین کی خدمت کی ہے اور ان بے قرار دلوں کو سکون بخشا جو یہاں پہ حاضر ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا راستہ دکھایا اور رسول کی اطاعت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اور حضرت بابا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پوری زندگی، اگرچہ اس زندگی کے مختلف پہلو ہیں، سیاسی پہلو، اس پہ بھی آپ نے بندگان خدا کی خدمت کی، سماجی پہلو پہ بھی اگر نظر دوڑائی جائے بندگان خدا کی خدمت ہوئی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، لیکن سب سے بڑا آپ کا دینی جو زندگی کا دینی پہلو تھا اس پہ اگر نظر آپ دوڑائیں تو آپ نے مخلوق خدا کی دینی خدمت کی اور دین مبین کا وہ چراغ روشن کیا جو اب تک اس اندھیرے کو، جہالت کے اندھیرے کو دور کر رہا ہے۔ حضرت میاں بشیر صاحب نے اپنے دادا اور اپنے والد کے اس مشن کو جاری ساری رکھا، اور آپ نے اپنے لوگوں کے ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر سے باہر بھی ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں ان لاکھوں لوگوں کی روحانی دلجوئی کی جو اس دربار سے متاثر تھے۔ آپ نقشبندیہ سلسلہ کے جانشین بھی رہے ہیں بابا جی صاحب کے دربار کے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج ان ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں بھی یہاں آیا کہ اس دربار سے سکون قلب حاصل کیا جائے۔